اچھا، تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ گفتگو پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دو دوستوں کلوئی اور جینیفر کے درمیان ہوئی۔ کلوئی بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنے خاندان کو ایک طرح سے جیسے کوئی کاروبار چلاتے ہیں نا، ویسے منظم کرنے کی کوشش کی۔ جی، اور بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ 3 بچے، شادی اور شوہر ڈیلن جو خود ایک ایگزیکٹو ریکروٹر ہیں، تو ان کا شیڈیول کافی مصروف تھا۔ ان سب چیزوں میں توازن کیسے لایا جائے؟ ہاں، یہ تو بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ خاندان ایک ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ خاص طور پر انہوں نے ایک ہدف رکھا کہ ہفتے میں کم از کم 3 بار رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا جائے۔ اچھا، یہ تو بڑا واضح ہدف ہے۔ جی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آن لائن شیڈیولنگ سسٹم بھی متعارف کرایا۔ بڑا عملی قدم تھا۔ تو شروع میں مسئلہ کیا تھا؟ مطلب ڈیلن گھر پر نہیں ہوتے تھے رات کے کھانے پر؟ ہاں، زیادہ تر یہی ہوتا تھا۔ کام کی وجہ سے وہ اکثر لیٹ ہو جاتے یا باہر ہوتے، جس سے ظاہر ہے خاندان میں تھوڑی دوری سی محسوس ہوتی ہوگی۔ بالکل۔ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ آن لائن شیڈیول اور وہ ہفتے میں 3 فیملی ڈنر والا پیمانہ یا میٹرک کہہ لے، وہ بنایا گیا۔ یہ کلوئی کی طرف سے ایک ٹھوس قدم تھا۔ جی، اور یہ دیکھیں تو چینج مینجمنٹ کے اصولوں سے کافی ملتا جلتا ہے۔ پہلے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حالت ٹھیک نہیں ہے، مطلب عدم اطمینان۔ پھر آپ ایک بہتر مستقبل کا تصور کرتے ہیں، جیسے یہاں تھا کہ خاندان زیادہ وقت ساتھ گزارے۔ صحیح۔ اور پھر آپ کو تبدیلی لانے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام چاہیے ہوتا ہے، جیسے یہاں یہ شیڈیولنگ اور میٹرکس تھے۔ اور جینیفر نے بھی میرا خیال ہے کہا تھا کہ تبدیلی کا جو وعدہ ہے وہ اس کی قیمت سے زیادہ پرکشش ہونا چاہیے۔ بالکل، یعنی جو وقتی مشکل یا ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ فائدہ نظر آنا چاہیے۔ اور اس میں صرف کلوئی اور ڈیلن ہی نہیں تھے، بچے بھی شامل تھے نا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ بچیاں اپنے والد کے ساتھ مل کر لنچ بناتی تھیں، اگلے دن کے کپڑے تیار کرتیں، یہاں تک کہ پلے روم کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی سب کا حصہ تھا۔ واہ! اور ڈیلن کی اس شمولیت سے صبح کا جو معمول تھا وہ بھی بہتر ہوا۔ کلوئی کو بھی تھوڑا اضافی وقت مل گیا۔ یہ تو سسٹمز تھنکنگ والی بات ہو گئی، یعنی پورے خاندان کو ایک نظام کی طرح دیکھنا۔ بالکل صحیح۔ جہاں ایک حصے میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر پورے سسٹم پر پڑتا ہے۔ والد کا شیڈیول بہتر ہوا تو صبح کی تیاری آسان ہو گئی، والدہ کو وقت ملا، سب جڑا ہوا ہے۔ لیکن چیلنجز بھی تو آئے ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ سب آسانی سے ہو گیا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، چیلنجز تھے۔ جیسے کبھی ڈیلن شیڈیول کے مطابق نہیں چل پاتے تھے، جس پر ظاہر کلوئی کو مایوسی ہوتی تھی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی کاروبار میں ہوتا ہے کہ کبھی ملازم توقع کے مطابق کام نہیں کرتا۔ اور کلوئی نے ایک بڑی دلچسپ بات سیکھی کہ ڈیلن کو براہ راست حکم دینے کے بجائے اگر ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رد عمل دیتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ دوسروں کی خود مختاری کا احترام بھی کریں اور کارکردگی کی توقع بھی رکھیں۔ ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ جو میٹرک تھا فیملی ڈنر والا، اس نے مدد کی؟ بہت زیادہ۔ شفافیت اور واضح اہداف جیسے یہ ڈنر والا میٹرک، اس سے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الزام تراشی کے بجائے آپ حقائق پر بات کرتے ہیں۔ جیسے ایک بار جب ڈیلن ڈنر پر نہیں آ سکے تو کلوئی نے آرام سے وجہ پوچھی، اور ڈیلن نے نہ صرف وجہ بتائی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل میں ایسا نہ ہو، اس کے لیے اپنے کام کے ایک حصے یعنی بلنگ سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کاروبار میں آپ سب کے سامنے کارکردگی کا چارٹ لگا دیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سارا عمل، یہ بہتری لانے کی کوشش، یہ تو مسلسل چلنے والا کام ہے اور تھکا بھی دیتا ہوگا۔ یقیناً۔ کلوئی نے بھی ذکر کیا کہ یہ مسلسل کوشش ہے اور وسائل محدود ہوتے ہیں، وقت، پیسہ، آپ کو ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ سب کچھ ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور حالات بدلتے رہتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی ضرورتیں بدل رہی ہیں۔ بالکل، جیسے کاروباری دنیا میں مارکیٹ بدلتی ہے تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو کیا فائدہ ہوا اس سب کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مسلسل اس عمل میں لگے رہنے سے تبدیلی کا سامنا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور جب روزمرہ کے چھوٹے موٹے مسئلے قابو میں آنے لگتے ہیں تو پھر آپ لمبے عرصے کے منصوبوں پر سوچ سکتے ہیں۔ جیسے ڈیلن کا ایگزیکٹو MBA کرنے کا سوچنا، یہ ایک طرح سے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے، جیسے کوئی کمپنی ٹریننگ یا نئے انفراسٹرکچر میں کرتی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر منظم طریقے اپنائے جائیں، جیسے میٹرکس، پورے سسٹم کو دیکھنا، سوچ سمجھ کر بات چیت کرنا، تو خاندان جیسے ذاتی اور پیچیدہ معاملات میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بالکل، ایک منظم سوچ واقعی فرق ڈال سکتی ہے۔ اچھا، آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ جی؟ جب کوئی اپنے خاندان کو ایک سسٹم یا کاروبار کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے تو روزمرہ کے چیلنجز اور لمبے اہداف کے بارے میں اس کا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا اس سے رشتے کچھ زیادہ میکینکی تو نہیں ہو جاتے؟ یا پھر یہ واقعی تعاون اور بہتری کے لیے کچھ اچھے اوزار فراہم کرتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت